بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے سبق میں ہم ایک نئی بحث کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے حکم اور اس کے مقدمات کے درمیان رابطے کی بحث۔ البتہ یہ تسلسل ہے عقلی روابط کی مباحث کا، تو اسی سلسلے میں ایک عنوان یہ ہے کہ حکم اور مقدمات حکم میں کیسا رابطہ برقرار ہے۔ سب سے پہلے ابتدائی طور پر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم خود مقدمات حکم کی اقسام سے واقفیت پیدا کریں۔ تو مقدمات حکم کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو مقدمات موضوع ہیں اور وہ دوسرے وہ جو مقدمات متعلق حکم ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ان کی تعریف کی طرف اور مثالوں کی روشنی میں ان دو اقسام کی وضاحت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرأت متن کرتے ہیں۔ العلاقات القائمة بين الحكم والمقدمات المقدمات التي يتوقف عليها وجود الواجب على قسمين: أحدهما المقدمات التي يتوقف عليها وجود المتعلق من قبيل السفر الذي يتوقف أداء الحج عليه، والوضوء الذي تتوقف الصلاة عليه، والتسلح الذي يتوقف الجهاد عليه. والآخر المقدمات التي تدخل في تكوين موضوع الوجوب من قبيل نية الإقامة التي يتوقف عليها صوم شهر رمضان، والاستطاعة التي تتوقف عليها حجة الإسلام. یہ تو عبارت تھی جو ہم نے قرأت کر لی، اب چلتے ہیں اہم ترین نکات کی جانب۔ علاقات اور روابط کی بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی بحث مقدمات حکم اور خود حکم کے روابط کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے چند ایک مثالیں دیکھ لیتے ہیں کہ مقدمات حکم کی نوعیت کیا ہوتی ہے، کیونکہ مقدمات حکم دو طرح کے ہوتے ہیں۔ اب ہم پہلے مثالیں دیکھیں گے، پھر ان دو اقسام کی طرف اشارہ کریں گے۔ سب سے پہلے ایک مقدمے کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہے استطاعت۔ یہ استطاعت مقدمہ بنتی ہے کس کے لیے؟ وجوب حج کے لیے۔ یعنی اگر ایک شخص مستطیع ہو جائے مالی طور پر اور بدنی اور جسمانی طور پر، تو اس کے اوپر حج واجب ہو جاتی ہے۔ البتہ مشہور کے نزدیک صرف مالی استطاعت بھی کافی ہے، یعنی بدن کی استطاعت شرط نہیں ہے، کیونکہ وہ کیونکہ حج میں نیابت ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال مالی طور پر اگر وہ مستطیع ہے تو حج کیا ہے؟ واجب ہے۔ بس حج کے اس وجوب کے لیے استطاعت مقدمہ بنتی ہے۔ تو بس مقدمات حکم میں سے ایک اس طرح کے مقدمات ہیں کہ جو وجوب حکم یا اس موضوع کے لیے مقدمہ فراہم کرتے ہیں، یعنی تشکیل موضوع دیتے ہیں، موضوع کو تشکیل دیتے ہیں تاکہ حکم اس کے اوپر لاگو ہو سکے، حکم فعلیت تک پہنچ سکے۔ ہم نے یہ مثال پہلے بھی دے دی تھی۔ اس کے بعد آتے ہیں دوسری مثال کی طرف۔ یہ بھی حج ہی کے متعلق ہے، لیکن اس کا اور پہلی کا فرق ہے کہ سفر حج، جب حج انسان کے اوپر واجب ہو جاتا ہے تو اب وہ سفر کرتا ہے۔ سفر کیوں کرتا ہے؟ نہ کہ اس لیے کہ کیونکہ حج استطاعت کی طرح ہے کہ وجوب حج کا وجوب موقوف ہے کس کے اوپر؟ استطاعت کے اوپر۔ لیکن سفر حج وہ اس لیے نہیں کرتا، بلکہ سفر حج کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ کیونکہ حج بجا لانا موقوف ہے کس کے اوپر؟ سفر کے اوپر۔ اگر انسان حج نہیں کرے گا، سفر نہیں کرے گا، تو وہ حج کو بجا نہیں لا سکتا۔ بس فرق پتہ چل گیا۔ پہلی مثال میں
وجوب حج موقوف ہے استطاعت کے اوپر، جبکہ دوسری مثال میں حج کا بجا لانا موقوف ہے سفر کے اوپر۔ اب تیسری مثال کی طرف آ جائیں۔ تیسری مثال ہے نصاب کی۔ یہ کہاں کے لیے ہے؟ یہ زکوٰۃ کے لیے ہے۔ زکوٰۃ میں وجوب کے لیے کیا شرط ہے؟ نصاب۔ اگر مال نصاب تک نہیں پہنچا تو اس صورت میں، نصاب اس حد مخصوص کو کہتے ہیں نا کہ جس کے بعد مال کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو یہ ایک فقہی پوائنٹ ہے، تو اس لیے ہم اس کے تفصیلات میں نہیں جاتے، آپ جانتے بھی ہیں۔ نصاب شرط ہے کس کے لیے؟ زکوٰۃ کے لیے۔ کہاں شرط ہے؟ کس چیز میں شرط ہے؟ وجوب میں شرط ہے، یعنی اگر نصاب تک نہ پہنچے تو وجوب ہی نہیں آتا۔ اب جو ہے وہ اگلی مثال کی طرف آتے ہیں۔ وضو۔ وضو شرط ہے کس کے لیے؟ نماز کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، یہ نماز کے لیے شرط ہے۔ اب جو ہے یہ کس کے لیے شرط ہے؟ وجوب نماز کے لیے نہیں، نماز کی کے بجا لانے کے لیے، نماز کی بجا لانے کے لیے۔ بس اگر ہم نے نماز پڑھنی ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ وضو کرنا پڑے گا۔ بالکل ویسے ہی جیسے اگر ہم نے حج کرنا ہے تو ہمیں سفر کرنا پڑے گا۔ بس ہم نے دو مثالیں وجوب حکم کے لیے دے دی اور دو مثالیں متعلق حکم کے لیے دے دی۔ اب چلتے ہیں اصطلاحات کی طرف کہ مقدمات حکم دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن پر موضوع حکم کی تشکیل کا دار و مدار ہوتا ہے، یعنی اگر وہ مقدمات نہ ہوں تو حکم کا موضوع ہی نہیں بنتا۔ جب حکم کا موضوع نہیں بنتا تو پھر اس صورت میں حکم آتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ حکم کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ موضوع پر ہے۔ یہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ موضوع حکم اور حکم کے درمیان کیا رابطہ ہے؟ سبب اور مسبب کا رابطہ ہے۔ موضوع حکم سبب ہے حکم کے آنے کے لیے، بس اگر موضوع حکم نہیں آئے گا تو حکم یعنی جو کہ مسبب ہے وہ بھی نہیں آئے گا۔ بس مقدمات دو طرح کے ہیں، وہ مقدمات کہ جن پر موضوع حکم کی تشکیل کا دار و مدار ہوتا ہے وہ در حقیقت سبب بنتے ہیں کس کے لیے؟ حکم کے لیے۔ دوسرے وہ مقدمات ہیں جن پر متعلق حکم کا انحصار ہوتا ہے، یعنی متعلق حکم کی ہم پہلے وضاحت کر چکے ہیں، اب زیادہ اس میں تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ اقیم الصلاۃ، نماز کیا ہے؟ متعلق حکم ہے۔ آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کیا ہے؟ متعلق حکم ہے، یعنی وہ فعل جس کو انجام دینا ہوتا ہے، جس کے ساتھ حکم تعلق پکڑتا ہے، متعلق حکم کی ہم پہلے وضاحت کر چکے ہیں۔ حج کیا ہے؟ متعلق حکم ہے۔ روزہ کیا ہے؟ متعلق حکم ہے، یعنی وہ فعل جو انجام دینا پڑتا ہے یا جس سے رکنا پڑتا ہے، جس کو ترک کرنا پڑتا ہے، تو وہ ہے متعلق حکم۔ اب مقدمات دو قسم کے ہیں۔ مقدمات وہ ہیں، پہلے وہ مقدمات ہیں جن پر موضوع حکم کی تشکیل کا دار و مدار ہوتا ہے، دوسرے وہ مقدمات ہیں جن پر متعلق حکم کا انحصار ہوتا ہے۔ گزشتہ مثالوں میں سے استطاعت کہاں پہ ہوگی؟ پہلے والے مقدمات میں آئے گی، اس لیے کہ موضوع حکم یعنی حج، اس کا موضوع ہی استطاعت کے اوپر ہے، اگر یہ نہیں ہوگی تو حج کا وجوب ہی نہیں آئے گا۔ لیکن سفر کہاں پہ ہے؟ دوسرے والی میں ہے، یعنی متعلق حکم کا انحصار ہے، یعنی حج اگر بجا لانی ہے تو سفر کرنا پڑے گا، گھر بیٹھے تو حج نہیں ہوگی۔ اسی طرح نصاب کا تعلق کس میں؟ موضوع کے ساتھ ہے، نصاب زکوٰۃ۔ لیکن وضو کا تعلق نماز کے لیے کس کے ساتھ ہے؟ متعلق حکم، کیونکہ وضو جب تک نہیں ہوگا، طہارت نہیں ہوگی، وضو تو ایک اس کا طہارت کا مصداق ہے نا، تو طہارت نہیں ہوگی تو اس صورت میں ہم کیا وہ بھی نہیں کر سکیں گے، نماز بھی نہیں پڑھ سکیں گے۔ اب طہارت چاہے وضو کی شکل میں ہو چاہے غسل کی شکل میں ہو، اگر یہ دونوں نہیں ہے تو تیمم کی شکل میں ہو، تو یہ کیا ہے؟ یہ سارے وہ مقدمات ہیں۔
اب جو پہلی قسم کے مقدمات ہیں ان کو مقدمات وجوب کہا جاتا ہے۔ کون سے پہلی قسم کے مقدمات؟ جن کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ موضوع حکم کے ساتھ ہے، یعنی جو تشکیل موضوع دیتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے مقدمات وجوب۔ اور دوسرے جو مقدمات ہیں جن پر متعلق حکم کا انحصار ہے ان کو کہا جاتا ہے مقدمات متعلق، کیونکہ ان کے اوپر انحصار ہے کس چیز کا؟ متعلق حکم کا۔ اگر آپ نے متعلق حکم کو بجا لانا ہے، یعنی نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، کوئی بھی واجب انجام دینا ہے۔ مثلا ایک اور مثال دیکھیے، کتاب میں بھی ہے کہ جہاد کرنا ہے۔ اب جہاد کے لیے کیا ہے؟ اسلحہ کی ضرورت ہے، تو اسلحہ کا خریدنا یہ کس مقدمات میں جائے گا؟ مقدمات متعلق میں جائے گا، اس لیے کہ وجوب تو پہلے سے آ چکا ہے، وجوب کے اسلحے کے اوپر منحصر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ اگر تمہارے پاس اسلحہ ہے تب جہاد کرو، نہیں، جہاد واجب ہے، لیکن جہاد کا انجام دینا کیسے انجام پائے گا؟ اس کا ایک مقدمہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ خالی نہ ہوں، آپ کے پاس اسلحہ موجود ہو، اپنے دفاع کے لیے اسلحہ موجود ہو، مقابلے کے لیے اسلحہ موجود ہو، تو اسلحہ کی فراہمی کیا ہے؟ مقدمہ ہے۔ یہ کون سا مقدمہ ہے؟ مقدمات متعلق میں آتا ہے، یعنی متعلق کا بجا لانا موقوف ہے اسلحہ کے اوپر۔ تو یہ دو قسم کے مقدمات ہیں، انشاءاللہ اگلے اسباق میں مزید ان کے فرق کی طرف اشارہ کریں گے۔ اہم وضاحتیں ہو چکی، اب چلتے ہیں متن کی جانب۔ فرماتے ہیں العلاقات القائمۃ بین الحکم والمقدمات، علاقات عقلی روابط جو حکم کے حوالے سے ہیں، اس کی ایک قسم حکم اور مقدمات کے درمیان روابط کی ہے، یعنی حکم اور مقدمات کے درمیان کون سا رابطہ موجود ہے۔ سب سے پہلے مقدمات کو سمجھتے ہیں۔ مقدمات ہوتے کس نوعیت کے ہیں؟ کہتے ہیں کہ دو قسم کے ہوتے ہیں، المقدمات التي يتوقف عليها وجود الواجب على قسمين، وہ مقدمات کے جن کے اوپر واجب کا وجود موقوف ہوتا ہے، وہ دو قسم کے مقدمات ہیں۔ احدهما المقدمات التي يتوقف عليها وجود المتعلق، ہم متعلق کی پہلے وضاحت کر چکے ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ مقدمات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر خود متعلق کا وجود موقوف ہوتا ہے، یعنی جس کے ساتھ حکم نے تعلق پکڑا ہے، جیسے حج ہے، جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، یہ سارے متعلقات ہیں۔ من قبیل السفر، اب مثلا حج ایک متعلق حکم ہے، تو اب اس کے لیے کچھ مقدمات کی ضرورت ہے۔ من قبیل السفر، ایک مقدمہ یہ ہے کہ آپ سفر کریں، سعودی عربیہ کا سفر کریں۔ الذی یتوقف اداء الحج علیہ، کہ جس پر حج کا ادا کرنا موقوف ہے، آپ ٹکٹ خریدیں، آپ پاسپورٹ بنوائیں، آپ ویزا لگوائیں، یہ ساری جھنجٹ ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو آپ نے کرنی ہیں تاکہ آپ حج کو انجام دے سکیں، آپ اس کے بغیر حج کو انجام نہیں دے سکتے۔ تو یہ وہ مقدمات ہیں کہ جن پر خود متعلق حکم کا وجود دار و مدار ہے۔ والوضوء الذی تتوقف الصلاۃ علیہ، آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آپ کو ایک اہم کام جو کرنا پڑتا ہے وہ ہے وضو۔ اگر آپ وضو نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں پڑھ پائیں گے، جتنی بھی پڑھیں گے وہ انجام نہیں پائے گی، لہذا وضو بھی شرط ہے۔ اسی طرح والتسلح الذی یتوقف الجہاد علیہ، اگر آپ نے جہاد کرنا ہے دشمن کے ساتھ تو آپ کو اسلحے کی ضرورت ہے، تو بغیر اسلحے کے آپ مسلح ہوئے بغیر جہاد نہیں کر سکتے، لہٰذا جہاد کا حکم تو موقوف نہیں ہے اسلحے کے اوپر، جہاد تو آ چکا ہے، واجب ہے، لیکن جہاد کا انجام دینا موقوف ہے کس کے اوپر؟ اسلحے کے اوپر۔ بس کچھ مقدمات ایسے ہیں کہ جن کے اوپر وجود متعلق کا دار و مدار ہوتا ہے۔ متعلق حکم، وہ حکم حج ہو، وہ حکم نماز ہو، وہ حکم روزہ ہے، وہ حکم زکوٰۃ ہے، وجود یعنی آپ نے اس کو وجود میں لانا ہے تو اس کے لیے آپ کو کچھ مقدمات انجام دینے پڑیں گے۔
والآخر المقدمات التي تدخل في تکوین موضوع الوجوب، دوسرے وہ مقدمات ہیں کہ جو موضوع وجوب کی تشکیل دینے میں دخیل ہیں، یعنی خود وجوب کا موضوع ہی اس کے اوپر موقوف ہے، وگرنہ اصلا وجوب ہی نہیں آتا۔ من قبیل نیت الاقامت التي يتوقف علیہا صوم شہر رمضان، آپ نے ماہ رمضان کا روزہ رکھنا ہے اور آپ گئے ہوئے ہیں مثلا کسی شہر دوسرے شہر میں، وہاں پہ آپ کو 10 دن کے ٹھہرنے کی نیت کرنی پڑے گی، وگرنہ تو آپ سفر میں شمار ہوں گے۔ لہٰذا اقامت کی نیت شرط ہے کہ جس کے اوپر ماہ رمضان کا روزہ واجب ہے، وجوب موقوف ہے، یعنی اگر آپ نیت نہیں کریں گے تو آپ پہ روزہ واجب ہی نہیں ہوگا۔ لہٰذا موضوع وجوب کے تشکیل پانے میں یہ شرط ہے کہ آپ نیت کریں کہ آپ نے یہاں پہ ٹھہرنا ہے، اگر یہ نیت نہیں رکھتے تو آپ مسافر شمار ہوں گے، جب مسافر شمار ہوں گے تو روزہ واجب ہی نہیں ہوگا، پس یہ موضوع وجوب اصلاً متحقق ہی نہیں ہوگا۔ دوسری مثال استطاعت کی دیتے ہیں، والاستطاعت التي تتوقف علیہا حجۃ الاسلام، کہ استطاعت جب تک آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے، مالی طور پر آپ توان مند نہیں ہیں کہ آپ حج انجام دے سکیں، تو آپ کے اوپر حج واجب ہی نہیں ہوتا۔ تو حج کا وجوب موقوف ہے کس کے اوپر؟ استطاعت کے اوپر۔ تو یہ مقدمات کی 2 اقسام تھیں اور جو ہم نے بیان کی، انشاءاللہ اگلے اسباق میں مزید ان کے فرق کی وضاحت کریں گے اور پھر رابطے کا بیان کریں گے۔ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ آج ہم نے مقدمات حکم کے حوالے سے ابتدائی مباحث مطرح کی اور بتایا کہ مقدمات 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ مقدمات ہیں جن کے اوپر موضوع حکم کی تشکیل کا دار و مدار ہوتا ہے، اور دوسرے وہ مقدمات ہیں جن پر متعلق حکم کا انحصار ہوتا ہے۔ پھر ہم نے ہر ایک کی مثالیں دیں اور بتایا کہ پہلی قسم کے جو مقدمات ہیں ان مقدمات وجوب کہا جاتا ہے، جبکہ جو دوسری قسم کے مقدمات ہیں انہیں مقدمات متعلق کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ان کے درمیان مزید فرق کی طرف اشارہ کریں گے اور پھر مباحث کو آگے بڑھائیں گے۔ مجھے امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔